السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ رسماً نہیں بلکہ محبتاً گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو اپنے دلوں میں بسا کر اور خیال جمال مصطفیٰ میں مستغرق ہو کر آقا کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ تمہیں حضرات درود پاک کے بے شمار فضائل و کمالات سنتے رہتے ہیں۔ تمام فضائل و کمالات میں سے درود پاک کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جتنی کثرت کے ساتھ اپنے آقا پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے آقا سے اس کا رشتہ اتنا ہی قوی ہو جایا کرتا ہے، اور جتنی شدت کے ساتھ وہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اتنی کی آقا نامدار مدینے کے تاجدار ڈوبتی نیا کے خیمن ہار شافعی روز محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اتفاق ہم گناہ گاروں پر ہوتی ہے۔ معمول بنائیں اور اٹھتے بیٹھ سوتے جاگتے درود پاک کا ورد اپنی زبان پر رکھیں اور رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ مولا کریم درود پاک پڑھتے پڑھتے اور اس طریقے سے موت آئے کہ سامنے رخ مصطفیٰ ہو اور دفن مدینہ منورہ ہو۔ محترم حضرات، جو یہ مقدس مہینہ ہم اور آپ تمامی حضرات کے سامنے سے گزر رہا ہے، اسی مقدس مہینے کی متبرک تاریخ جسے ہم 11ویں شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آج کی وہ تاریخ بھی ہے، اور کیوں نہ ہو کسی نے بڑے اچھوتے انداز میں فارسی زبان میں یوں کہا ہے کہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعب و ایما مددے، امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ کے مقرب ولیوں کا تذکرہ کرنا، اللہ کے مقرب ولیوں کے کمالات اوصاف کا بیان کرنا، ماحاصل کلام یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سے چند باتیں لے کر کے ہم اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں۔ اولیاء کرام کی باتیں کرنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اولیاء کرام اور اپنے اسلاف کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں، ان کے اوصاف و کمالات کو اس لیے بیان کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد حسنہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرز زندگی پر ہم کچھ عمل کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں، اور یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں کہ جن پر رب عز و جل کا بے شمار انعام ہوتا ہے۔ انہی تمام ولیوں میں جنہیں قطب ربانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، پیر لاثانی، غوث الثقلین، غوث الصمدانی، حضور سیدنا شیخ محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ مولا عنہ بھی ہیں، اور یہ وہ غوث ہیں، یہ وہ ولی ہیں جن کے آنے کی بشارت خود آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محو خواب میں تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی،
سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل تمہیں ایک اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اپنا مقام بیان کریں یا کوئی اور ہمارا مقام بیان کرے، لیکن جس کے مقام کو اور جس کے آنے کی بشارت کو مصطفیٰ خود بتائیں، پھر اس کی عظمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خواب میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا، ایک اولاد عطا فرمائے گا، اس کا نام عبد القادر رکھنا، اس کا نام عبد القادر رکھنا۔ اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس طریقے سے محمد کا مقام تمام نبیوں میں امام الانبیاء ہے، اسی طریقے سے تمہارے گھر میں آنے والا عبد القادر کا مقام لوگوں کے درمیان امام الاولیاء ہوگا، لوگوں کے درمیان امام الاولیاء ہوگا۔ اور آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر نبوت کے میدان میں دیکھیں تو نبوت کے میدان میں نبوت کے شہسوار کو دیکھیں، نبوت کے سردار کو دیکھیں تو تمام نبیوں میں نبوت کو جو سردار بنائے گئے وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور ولایت کے میدان میں اٹھا کر کے دیکھیں ولیوں کے جو سردار بنائے گئے وہ میرے غوث اعظم کی ذات بابرکات، وہ میرے غوث اعظم کی ذات بابرکات ہے۔ یہی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ذرا آپ نظر ثانی کریں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو ٹپڑیاں کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں اولیاء کرام کے تعلق سے، لیکن اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا۔ ان کی تمام کتابوں میں، اکثر کتابوں میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ المختصر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ طبقات کے لوگ ایسے بھی اٹھتے ہیں جو اولیاء کرام کے کشف و کرامات کے منکر ہوتے ہیں، کچھ ایسے طبقات کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے فضائل و کمالات کے منکر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ انکار کر رہے ہو اولیاء کرام کا، اولیاء کرام کے کرامات کا انکار کر رہے ہو، اولیاء کرام کے فضائل کا انکار کر رہے ہو، تو بتاؤ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اگر تم اولیاء کرام کا انکار کرتے ہو تو یہ اولیاء کرام کا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ کیونکہ رب عز و جل نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کرتے کرتے بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر، اس کے ذہن و خیال سے دنیا غائب ہو جاتی ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مقام اسے مل جایا کرتا ہے کہ زبان تو اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں، کرنا میرا ہوتا ہے۔ المختصر تو یہ کہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، خدا بندے کا ہو جاتا ہے، تو ساری خدائی اس بندے کے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مقام ہوتا ہے، یہ اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اور تم منکر ہو اولیاء کرام کے۔ یہ وہی اولیاء کرام ہیں جو ہماری ایمان کی محافظت فرماتے ہیں، ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ ایک عالم کی بارگاہ میں آپ جائیں اور عالم سے کہیں کہ حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا طریقہ بتا دیں، وہ آپ کو نماز کے طریقے بتا دیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں گے حج کے ارکان کتنے ہیں، وہ بتا دیں، حج کے ارکان آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کے جو بھی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ہیں، تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ایک عالم کا کام یہ ہوتا ہے آپ کا ظاہر درست کر دے، ایک عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ظاہر درست کر دے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مقربین ہوتے ہیں، جو غوث قطب زماں ہوتے ہیں، جو غوث اعظم ہوتے ہیں، وہ فقط ظاہر کو درست نہیں کرتے ہیں، وہ باطن کو بھی درست کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے بڑے فقیوں نے کہہ دیا ہے کہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان پر قابو رکھو، اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل پر قابو رکھو۔ اللہ کرتے کرتے وہ اتنے مقرب ہو جاتے ہیں، ان کی نظریں ظاہر کو بھی دیکھا کرتی ہیں اور باطن کو بھی دیکھا کرتی ہیں، ان کی نظریں ظاہر کو بھی دیکھا کرتی ہیں، باطن کو بھی دیکھا کرتی ہیں۔ اور ایک نقطے کی بات کر دوں، اگر جسم بیمار ہو جائے، اگر جسم بیمار ہو جائے
تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ دوا دے کر کے آپ کی جان بچائے گا. اولیاء اللہ کے پناہوں میں آ جاؤ، اپنی اصلاح سے تمہارا ایمان بچائیں گے، تمہارا ایمان بچائیں گے. تو اگر جان کے مسائل ہو جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس جایا جائے، لیکن جب ایمان کے مسائل آ جائیں تو اولیاء اللہ کی مجلسوں میں آیا جاتا ہے، اور انہی مقربین کے مجلسوں میں بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کی جاتی ہے. 5ویں صدی ہجری کے آخر میں دنیا اسلام میں جب شدید انتشار پیدا ہو چکا تھا، مسلمان مختلف گروہوں میں بٹ کر اپنی اجتماعی قوت کھو بیٹھے تھے، تو عالم اسلام میں طوائف الملوکی کا دورہ تھا. مسلمان غیر اسلامی شعار کو اپنائے ہوئے تھے، ہر طرف محرومی، شقاوت اور ان تمام حالات کا مشاہدہ ہو رہا تھا. ان حالات میں اہل علم کا یہ حال تھا کہ حنابلہ معتزلہ میں جنگ برپا تھی، احناف و شفافے میں آپس میں دست گریباں تھے، شیعہ اور سنی میں الگ الگ فسادات برپا تھے. ایسے عالم میں، ایسے مختصر سے وقت میں حضرات خون کے آنسو رو رہے تھے. یکایک رحمت الہی جوش میں آئی، اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک مرد کامل کا ظہور ہوا، جس کی مسیحائی زمانہ ابی علی بن بصار بصری سے اولیاء کرام دیتے آ رہے ہیں. یہ مرد کامل قطب ربانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا عنہ کی شہر جیلان میں تقریباً 470 ہجری میں ولادت ہوتی ہے. اور جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو الحمدللہ آپ کے آنے کا انداز بھی نرالا تھا، آپ کے آنے کا انداز بھی نرالا تھا. اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے غوث ثقلین، اے غوث اعظم، ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کب خبر ہوئی کہ آپ ولی ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں طفلی کے زمانے میں تھا، مکتب میں پڑھتا تھا، تو اس وقت سے مجھے علم ہو گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مکتب میں جاتا تھا تو ایک آواز آتی تھی کہ بازو ہٹ جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. اس وقت سے میں ولی ہوں. اور جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائشی ولی تھے آپ، پیدائشی ولی تھے آپ. بے شمار واقعات آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں. یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیدا ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، دودھ نہ پی رہے تھے آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. آپ جب بیان فرماتے تھے، آپ کے تقریر کا عالم یہ ہوتا تھا. اور پہلے کا دورہ تو یہ تھا کہ مائک کا انتظام نہیں، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں، لیکن آج ہر چیز کا اہتمام ہے. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جیسے آگے والے سنتے تھے ویسے پیچھے والے بھی سنا کرتے تھے. جیسے آگے والے سنا کرتے تھے ویسے پیچھے والے بھی سنا کرتے تھے. اور آپ کے انداز بیاں کا یہ عالم تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کئی جنازے آپ کے مجلس سے اٹھتے تھے، کئی لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. آپ کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر پیدا کی تھی. اور آپ کی مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضور آپ کی آواز میں اتنی تاثیر کہاں سے آ گئی؟ آپ کی آواز میں اتنی تاثیر کہاں سے کہ 70 ہزار کا مجمع ہے، آپ کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں یہاں تو جیسے پہلی صف والوں کو سنائی دیتا ہے ویسے آخری صف والوں کو بھی سنائی دیتا ہے. یہ کمال کہاں سے ملا؟ اور بے شمار کمالات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بولنے کا فن کہاں سے آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دورہ ایسا بھی تھا کہ جب میں جیلان میں گیا اور وہاں پر لوگوں کے سامنے بات جب کرنا ہوتا تھا تو میں تو عجمی تھا، وہ عربی تھی، میں بات نہ کر پاتا تھا. لوگوں کے جب بات کرنے کے انداز کو دیکھتا تھا تو گھبرا سا جاتا تھا، سہم سا جاتا تھا کہ عبد القادر تو ان لوگوں کے سامنے کیسی باتیں کرے گا، یہ تو بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں باتیں کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کشف کے عالم میں اور اسی رنج کے عالم میں آ کر کے اپنے بستر استراحت پر آرام فرما ہو گئے. ابھی لیٹنا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہو گئی. کوئی اپنے لال کو رنجیدہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کوئی اپنے لال کو پریشان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ابھی آنکھ کا لگنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی. اب تشریف لائے، ارشاد فرمایا، عبد القادر کس چیز نے تمہیں رنجیدہ کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں رنجیدہ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد عرض کیا کہ نانا حضور
میں تو عجمی ہوں. یہاں کے لوگ عربی باتیں کرتے ہیں اور بڑی فصیح و بلیغ باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام ہیں, اور میں عجمی ہوں, کیسے بات کروں گا ان سے؟ آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر منہ کو کھولو. منہ کا کھولنا تھا. سرکار نے 7 مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں لعاب دہن کو ڈالا. سبحان اللہ. کون سا لعاب دہن ہے؟ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جس لعاب دہن کو چوسنے کے بعد میدان کارزار میں امام حسین پاک نے اپنے جوہر کو دکھایا ہے. کون سا لعاب دہن ہے؟ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ ابھی بچپنے کا زمانہ ہے حضور کا. ایک خاتون رو رہی ہے کہ میرا بچہ کنویں میں گر گیا ہے. یہ وہی لعاب دہن ہے کہ حضور نے لعاب دہن ڈالا ہے تو جو کنویں کا پانی تھا پھوارا مارنے لگا ہے. کون سا لعاب دہن؟ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ اگر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا جائے اور حضرت علی سے پوچھا جائے علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ آنکھوں میں درد ہے کہ نہیں ہے, تو علی کا جواب حضور درد کی بات کرتے ہیں, محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا. آسمان میں دیکھتا ہوں تو 7 طبقات نظر آتے ہیں, زمین میں دیکھتا ہوں تو تحت الثری نظر آتے ہیں. مصطفیٰ کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے اور تم بات کرتے ہو مصطفیٰ کی ذات کو لے کر کے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا ہے تو جبریل سے پوچھو. جبریل کہتے ہیں مصطفیٰ کا ثانی پوری کائنات میں نہیں ہے اور تم مصطفیٰ کے طلبے کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ پوچھو سرکار اعلیٰ حضرت سے. آپ فرماتے ہیں جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. یہ مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کا عالم ہے کہ اگر کھارے پانی میں جائے تو میٹھا پڑ جائے, علی کی آنکھوں میں جائے تو آسمان کے 7 طبقات نظر آ جائیں, کنویں میں جائے تو ابال مار دے. اور یہی لعاب دہن ہے کہ اگر یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو جس سانپ نے جس جگہ پر کاٹا تھا وہاں پر لگا دے تو درد کا احساس نہ ہو, درد ختم ہو جائے. یہ وہی لعاب دہن ہے کہ سرکار نے جب پرورش کی تھی امام حسین پاک سرکار کی بارگاہ میں آئے, کہا نانا حضور 3 دن سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں. ایک سائل آتا ہے سوال کرتا ہے, امی اٹھا کر کے سارے سامان دے دیتی ہیں, صرف پانی پر اکتفا کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا آؤ, گود میں بٹھایا, زبان چسایا. سبحان اللہ. اور اس جو زبان چسایا تھا آپ کو, اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ بیٹے کربلا کے تپتے ہوئے ذرات میں تمہیں جب کبھی پیاس کا احساس ہو تو نانا کے زبان کو یاد کر لینا. یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جب سرکار نے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور پھر آپ سو گئے. ابھی چند ساعت گزرے تھے کہ فاتح خیبر, داماد پیمبر, شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی آمد ہو گئی. سرکار ابھی گئے ہی تھے, حضرت علی بھی آ گئے. ارشاد فرمایا کہ عبد القادر منہ کو کھولو. شیخ عبد القادر جیلانی نے منہ کو کھولا. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ, 6 مرتبہ ڈالا. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. یہ وہی تو علی ہیں جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, یہ وہی علی ہے جی اس کے دروازے ہیں. تو حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا, 7 مرتبہ نہیں ڈالا. میں نے عالم تخیلات میں عرض کیا اے داماد مصطفیٰ آپ بھی تو 6 مرتبہ 7 مرتبہ ڈال سکتے تھے, آپ نے 6 ہی مرتبہ ڈالا. تو حضرت علی نے بتا دیا کہ نبی نبی ہوتا ہے, امتی امتی ہوتا ہے. مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. مصطفیٰ نے 7 ڈالا ہے نبوت کی دلیل ہے, اور میں نے 6 ڈالا ہے یہ امتی ہونے کی دلیل ہے. بتانا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں. اب آپ بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد میں اور جب آپ نے تقریر بولنا شروع کیا ہے تو جو بڑے بڑے مدبر مفکر علماء کرام تھے شہر گیلان کے, سب دندان ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ عبد القادر کو دیکھو. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ زبان تو عبد القادر کی ہوتی ہے اور جو فیضان ہوتا ہے وہ مصطفیٰ اور علی کا ہوتا ہے.
زبان تو میری ہے، بولنا میرا ہے، لیکن جو فیضان ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے، وہ میرے نانا کا ہے، وہ میرے نانا کا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر غوث کہہ دیا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہو آپ لوگ، غوث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فریاد سننے والا، فریاد رسی کرنے والا، مدد کرنے والا، فریاد کو پہنچنے والا۔ اور ہم لوگ صرف غوث نہیں کہتے، ہم تو غوث اعظم کہتے ہیں، بڑی فریاد سننے والا۔ یہ وہ مقربین ہیں، اور ان کو جو کچھ عطا ہوتا ہے ان کے ہم کشف و کرامات کو مانتے ہیں، ان کے اوصاف و کمالات کو مانتے ہیں، یا ہم انہیں مانتے ہیں تو ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی مقدس ذاتیں ہیں جو اولیاء کرام کے مقدس جماعتیں ہوتی ہیں، اپنے ذکر عبادت کے ذریعے اور اپنے نفلی عبادتوں کے ذریعے، اپنے تقوی پرہیزگاری کے ذریعے یہ رب عز و جل کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم ان کا تذکرہ کر کے، ان کے کشف و کرامات کو بیان کر کے، ہم ان کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں، اور جو ان کے قدموں سے لگ جائے گا مولا انہیں بھی مقبول فرماتا ہوں۔ تو ان کے قدموں سے اس شان کے ساتھ میں آپ لگے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آپ کو اپنا پیر مانے، آپ کو اپنا شیخ مانے، اور کسی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو یا آپ کو نہ دیکھا ہو تو کیا وہ آپ کا مرید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، صبح قیامت تک جو کوئی یہ کہے گا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں تو بے شک وہ میرا مرید ہے۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ مرید ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک ہم نے آپ کے ہاتھ کو دیکھا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم نے وہ ذات کو بھی دیکھا ہے۔ ہم نے اپنا ہاتھ فقط غوث سمجھ کر کے نہیں دیا ہے، بلکہ ہم تو یہ تصور کرتے ہیں غوث کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے اور علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو ولی کی پناہوں میں آتا ہے وہ علی کی پناہوں میں آتا ہے، اور جو علی کی پناہوں میں آتا ہے وہ مصطفیٰ کی پناہوں میں آتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی پناہوں میں آ جائے بحکم خدا اس کی بخشش فرما دیا جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کی رسائی کو دیکھیں آپ، اور کمال در کمال کی بات یہ ہے کہ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ حسنی بھی سید ہیں، حسینی بھی سید ہیں، حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات تو وہ ذات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے، میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، اور میرا مرید مجھے پکارے تو میں اس کی امداد کو پہنچتا ہوں، اس کی امداد کو پہنچتا ہوں۔ اب یہ پکارنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ آج ہم نے 11ویں تو منایا، لیکن 11ویں والے پیر سے ہم نے حاصل کیا کیا؟ 11ویں والے پیر کو ہم نے مانا، نعرے غوثیہ لگایا، غوث اعظم کا نعرہ لگایا، غوث اعظم کے جلووں سے ہم نے لیا کیا؟ غوث اعظم کے کشف و کرامات سے لیا کیا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مستفیض کم ہوں گے؟ غوث اعظم تو فرماتے ہیں کہ تم مجھے مانتے ہو، بے شک مانو، لیکن میری بھی مانو۔ کیسے مانے؟ یہ وہی غوث اعظم ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں نے رب کا قرب پایا تو یوں ہی نہیں پایا، 40 سال تک ایک ہی مصلی پر بیٹھ کر کے اپنے رب کو منایا ہے، عشاء کی وضو سے لے کر کے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور ایک پیروں پر کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ میں خلوت میں تھا تو رب کو یاد کیا، جلوت میں تھا تو رب کو یاد کیا، سویا تو رب کو یاد کیا، جاگا تو رب کو یاد کیا۔ رب نے جیسا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بندہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ بندہ یاد کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ رب بندے کا ہو جاتا ہے، بندہ خدا کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو 40 سال تک عشاء کی وضو سے سرکار غوث پاک نے فجر کی نماز ادا کی۔ اب غوث کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں ہم، کیا غوث کی تعلیمات یہی تھی کہ نماز ہم سے چھوٹتی جائے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ انہیں مانتے ہیں تو ان کی باتوں کو بھی مانیں۔ 11ویں شریف میں صرف مرغا کھانے کا نام یہ غوثیت نہیں ہے،
11ویں شریف میں فاتحہ دلا کر کے لنگر لٹا دینا یہ غوثیت نہیں ہے. غوثیت یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں عرض کروں تو بتا دوں. اگر آپ محبوب کے فعل سے محبوب سے محبت ہے تو محبوب کے فعل سے بھی محبت ہونی چاہیے, محبوب کے فاعل سے بھی محبت ہونی چاہیے, محبوب کے کردار سے بھی محبت ہونی چاہیے, محبوب کے گفتار سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور جس محبوب سبحانی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس محبوب نے ہمیں سکھایا ہے کہ بچپن سے لے کر کے اور قبر تک میری ماں نے مجھے ایک بات سکھایا تھا کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا, اور میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, میں نے سچ بولا تھا. تو سچ کی بدولت رب عز و جل نے عبد القادر کے دست پر تمام ڈوکووں کو توبہ نصیب فرمائی تھی. یہ سرکار غوث پاک نے فرمایا. پھر انہیں کی تعلیم سے آپ بڑھیں آگے. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو گناہ اتنا نقصان نہیں دیتا ہے جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا آپ کو نقصان دیتا ہے. یہی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ تو مکان بنانے میں عمریں ختم کر رہا ہے, تو بسیں گے دوسرے حساب دے گا تو. یہی غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب کا قرب حاصل ہو جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے, تو اپنے رب کی بارگاہ میں تم شکوہ نہ کیا کرو, اس کی ہر مشیت پر راضی رہو, اس کی منشا پر راضی رہو, کیونکہ تم سے بہتر وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے, تم سے بہتر وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے. تو لہٰذا آپ تمامی حضرات بے شک فاتحہ خوانی اور 11ویں شریف کا محاصل کلام یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اصال ثواب کریں, قرآن خوانی, فاتحہ خوانی, یاسین شریف اور دیگر اوراد و وظائف کر کے آپ انہیں اصال ثواب کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر 11ویں شریف میں آپ نے نہیں کر پایا تو آپ کبھی اور نہیں کر سکتے ہیں. اصال ثواب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے, آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اصال ثواب کر سکتے ہیں. غوث پاک اصل مقصد یہ ہوتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال کرنا. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اور